ناظرین، برادر کشی خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ دور اقتدار پر ایک ایسا داغ ہے جو آج تک ہرا ہے، اور آج بھی اگر خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی جائے تو تخت نشینی کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی روایت سر فہرست ملتی ہے۔ اپنے منفرد قوانین سے مشہور سلطان سلیمان اعظم القانونی ہو یا پھر فتح قسطنطنیہ کا سپہ سالار سلطان محمد فاتح، سب نے اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یہ تاریخ میں واضح طور پر موجود ہے، جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5 عظیم شہزادوں کے بارے میں بتائیں گے جو برادر کشی کی متنازع رسم کی بھینٹ چڑھے اور جن کا قتل سلطنت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنا۔ نمبر 1، شہزادہ یعقوب۔ ناظرین، شہزادہ یعقوب یا یعقوب چلبی سلطان مراد اول کا بیٹا تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور انتظامی اور فوجی امور کا ماہر شہزادہ تھا جو اپنی ہمت، بہادری اور فلاحی کاموں سے مشہور ہوا اور تمام جنگوں میں اپنے والد مراد اول کے ساتھ رہا۔ شہزادہ یعقوب اپنے بھائی شہزادہ بایزید کے ہمراہ مشہور جنگ کوسوو میں بھی سلطان مراد اول کے ہمراہ تھا۔ ناظرین، جنگ کی فتح کے بعد ایک زخمی سرب فوجی نے سلطان مراد اول پر حملہ کیا، جس سے سلطان مراد کی موت واقع ہو گئی۔ اس سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے وراثت کا کوئی مستقل نظام موجود نہیں تھا، اور شہزادہ بایزید اور یعقوب کے مابین ممکنہ خانہ جنگی کو روکنے کے لیے شہزادہ بایزید نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 13 جون 1389 کو شہزادہ یعقوب کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے مطابق یعقوب چلبی پہلا شہزادہ تھا جو برادر کشی کا شکار ہوا۔ یہ واضح نہیں کہ یہ قتل وہیں میدان جنگ میں اپنے والد کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی شہزادہ بایزید نے کروا دیا تھا یا چند ماہ بعد کیا گیا۔ تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سربیا ان کی تابع ریاست بن گئی تھی، اور شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن گیا، جسے تاریخ بایزید اول یلدرم کے نام سے جانتی ہے۔ نمبر 2، شہزادہ محمد۔ ناظرین، شہزادہ محمد سلطان احمد اول اور قسم سلطان کا بیٹا تھا، جو 11 مارچ 1605 کو استنبول میں پیدا ہوا۔ مورخین کے مطابق شہزادہ احمد کی وفات کے بعد قسم سلطان نے شہزادہ محمد کو سلطان احمد کا جانشین بنانے کی تجویز دی تھی، مگر اس بارے میں کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ شہزادہ محمد کی والدہ قسم سلطان ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا دعویٰ ہے کہ محمد محفروز سلطان کا بیٹا تھا۔ 1617 میں سلطان احمد اول کی وفات کے وقت شہزادہ محمد کی عمر 12 سال تھی جب اس کا چچا اور سلطان احمد کا بھائی سلطان مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ کیونکہ سلطان احمد کے بیٹے اس وقت چھوٹے تھے، مگر جلد ہی 1618 میں شہزادہ عثمان ثانی نے اپنے چچا مصطفیٰ کو معزول کر دیا اور خود سلطان عثمان ثانی کے لقب سے تخت نشین ہو گیا۔ سلطان عثمان ثانی نے شیخ الاسلام اسد آفندی سے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فتویٰ مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سلطان کے حکم پر رومیلیا کے چیف جج کمال الدین آفندی نے سلطان عثمان کے حکم پر قتل کا فتویٰ جاری کر دیا، اور اس طرح 12 جنوری 1621 کو بے گناہ شہزادہ محمد کو پھانسی دے دی گئی۔ جب پھانسی دینے والے اس کی گردن میں رسی باندھ رہے تھے تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے: اے عثمان، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری حکمرانی برباد ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی سے محروم کر رہے ہو، اللہ تمہیں حکمرانی سے محروم کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سلطان عثمان ثانی نہ صرف ینیچری کی بغاوت میں قتل ہوا بلکہ اسے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا گیا۔ ناظرین، سلطان محمد کے قتل کے 12 دن بعد استنبول میں تباہ کن برفباری ہوئی اور کافی نقصان ہوا، جس سے لوگوں نے معصوم شہزادے کی دردناک موت اور قتل پر اللہ رب العزت کا عذاب قرار دیا۔ نمبر 3، شہزادہ بایزید۔ ناظرین، شہزادہ بایزید سلطان احمد اول کا بیٹا تھا جو اپنے سوتیلے بھائی سلطان مراد رابع سے کچھ ماہ بڑا تھا۔ بایزید ایک انتہائی خوبصورت اور فنون حرب کا ماہر شہزادہ تھا۔ 22 نومبر 1617 کو سلطان احمد کا انتقال ہوا تو شہزادہ بایزید کو اپنے دیگر سوتیلے بھائیوں کے ساتھ اپنے چچا سلطان مصطفیٰ اول اور ممکنہ بھائی عثمان دوم کے دور میں کافی عرصے تک
قفس میں قید رکھا گیا۔ ناظرین، قفس ایک عثمانی قید خانہ تھا جہاں سلطان کے بھائیوں کو قید کیا جاتا تھا۔ مراد اول کے دور حکومت میں 27 جولائی 1635 کو شہزادہ بایزید کو قید سے نکال کر قسطنطنیہ کے توپ کاپی محل میں اس لیے پھانسی دے دی گئی کہ سلطان مراد کا خیال تھا کہ اس کے دشمن شہزادہ بایزید کو تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، مراد رابع کے آخری ایام میں شہزادہ بایزید کا قتل ایک اہم موڑ تھا جو بغاوت کے الزام میں سلطان مراد رابع کے زیر عتاب آ گیا۔ اگرچہ بایزید بغاوت سے لا تعلق تھا، مگر اس کی والدہ گل بہار خاتون سازش اور بغاوت میں متواتر پیش تھی۔ یہ بات بایزید کو بخوبی معلوم تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی قتل کا الزام بنی۔ بایزید حقیقتاً سلطان مراد رابع کا بھائی تھا اور وہ کبھی بھی بغاوت جیسے کاموں میں ملوث نہیں تھا، بلکہ اکثر مراد رابع کے ساتھ باغیوں کے خلاف لڑتا اور بھرپور کارروائی کرتا۔ شہزادہ بایزید کو محل سے فرار ہونے کے لیے وزیر نے پیشکش کی، مگر شہزادے نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو حکم آقا نے دیا اسے بجا لاؤں گا، اور یوں پھانسی کا پھندا اس عظیم شہزادے کا مقدر ٹھہرا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عثمانی سلطان اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرواتے تھے اور اس روایت کا خاتمہ کیسے ہوا، تو اس موضوع پر مکمل تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، شہزادہ مصطفیٰ۔ ناظرین، شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان اعظم القانونی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطنت عثمانیہ کا ظاہری وارث اور اناطولیہ میں بہت مقبول تھا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے شہزادے کو مستقبل کا سلطان بھی کہا جاتا تھا، مگر اس کی مقبولیت سے ملکہ حرم سلطان حسد کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سلیم سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنے۔ جب تک وزیر اعظم ابراہیم پارگلی زندہ رہا، ملکہ کی ہر چال ناکام رہی، مگر جو ہی ابراہیم پارگلی کا انتقال ہوا، ملکہ کھل کر میدان میں آ گئی۔ ملکہ نے اپنی بیٹی مہر ماں سلطان کی شادی رستم پاشا سے کر دی۔ اس طرح سازشی فطرت رستم پاشا نے نہ صرف سلطان کا مقرب خاص بن کر بلکہ افواج کا سالار اعظم بن کر سازش کی۔ ملکہ حرم سلطان نے کئی سالوں سے بنائے ہوئے سازشوں کے جال میں سلطان سلیمان اعظم القانونی جیسے عظیم سلطان کو آسانی سے پھنسا لیا اور سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شہزادہ مصطفیٰ کی نظر تخت پر ہے اور وہ سلطان سلیمان اعظم القانونی کو قتل کر کے خود تخت نشین ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسی باتیں کر کے سلطان کو اپنے ہی بیٹے کے خلاف کر دیا اور یوں شہزادہ مصطفیٰ سلطان کی نظروں سے گر گیا اور بالآخر سلطان کے حکم پر شہزادے کو موت کی سزا دی گئی، اور فارس کی مہم سے واپسی کے بعد سلطان سلیمان اعظم القانونی نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے اپنے محافظوں سے قتل کروا دیا۔ شہزادہ مصطفیٰ کا قتل خلافت عثمانیہ کے زوال کی طرف پہلا قدم تھا اور آج بھی مورخین اس قتل کو عظیم المیہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 5، شہزادہ بایزید۔ ناظرین، شہزادہ بایزید سلطان سلیمان اعظم القانونی اور ملکہ حرم سلطان کا بیٹا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد شہزادہ سلیم اور شہزادہ بایزید کے درمیان تخت کے اصول کے لیے سرد جنگ چھڑ گئی، جس پر سلیمان اعظم القانونی نے دونوں شہزادوں کو قسطنطنیہ سے دور دراز صوبوں میں بھیج دیا۔ سلیم کی منزل قونیہ جبکہ بایزید کی منزل عماسیہ قرار پائی۔ سلطان سلیمان اعظم القانونی کے تمام تر اقدامات کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ 1559 میں دونوں بھائی قونیہ کے نزدیک آپس میں ٹکرا گئے۔ 31 مئی کو ختم ہونے والی اس جنگ میں شہزادہ سلیم نے مستقبل کے وزیر اعظم سکولو محمد پاشا کی مدد سے بایزید کو شکست دی۔ بایزید شکست کھا کر اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ ایران بھاگ گیا اور اپنے والد کے دشمن صفوی بادشاہ طہماسپ سے پناہ لے لی۔ شاہ طہماسپ نے ابتدا میں شہزادہ بایزید کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے مستقبل کا سلطان سمجھ کر شاہی پروٹوکول بھی دیا اور اسے فوج دے کر استنبول پر حملہ کرنے کے خواب بھی دکھاتا رہا، مگر سلطان سلیمان اعظم القانونی کی دھمکی اور لالچ طہماسپ کو مجبور کر گئی اور شاہ طہماسپ نے کثیر رقم کے عوض بایزید کو قید کر دیا، جہاں بالآخر 25 ستمبر 1561 کو سلطان سلیمان اعظم القانونی کے جلادوں نے شہزادہ بایزید اور اس کے 4 بیٹوں کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کر دیا۔
ناظرین، یہ تو چند مشہور عثمانی شہزادے تھے جو بھائیوں کے قتل کی متنازع روایت کے باعث قتل ہوئے، جبکہ کل قتل ہونے والے شہزادوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ترکی میں موجود ننھی قبریں چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے زوال کا باعث بننے والے عناصر میں سب سے اہم ترین عنصر بھائیوں کا بے گناہ قتل کرنا اور شہزادوں کا مارے جانا بھی تھا۔